جہاں کو راہ پر لاؤں، یونس ہرگانوی کی یہ نظم ہے، بچوں کی یہ نظم ہے، اور اس میں ایک بچے کی جو دعا ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک نیک بچہ اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے، اس کو قوت دے، اس کو صلاحیت دے، اس کو علم دے، اور اس علم کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے۔ اس کے اوپر یونس ہرگانوی نے یہ نظم لکھی ہے، بطور دعا کہ اس نظم کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک بچے کی اور بڑے کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ آئیے اس کو مختصراً سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور دیکھیں کیا پیغام ہے اس کے اندر ہمارے لیے اور بچوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میرے بازو میں طاقت دے، میرے خون میں حرارت دے، خدایا مجھ کو جرأت دے، کہ اے اللہ میرے بازو کے اندر تو مجھ کو طاقت دے دے۔ بازو کی طاقت سے مراد انسان اپنی پوری طاقت کا سوال کرتا ہے، گویا کہ بازو ایک اظہار ہے طاقت کا انسان کے۔ تو کہہ رہا ہے بچہ، ایک دعا کر رہا ہے اس نظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے، میرے بازو میں طاقت دے، میرے خون میں حرارت دے، اور میرے خون کے اندر گرمی پیدا کر دے۔ جب تک انسان کے اندر جوش نہیں ہوتا، ولولہ نہیں ہوتا، کسی کام کو کرنے کا لگن نہیں ہوتی ہے، تب تک کوئی کام اچھے انداز سے نہیں پا سکتا، انجام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تیسرے لائن میں کہہ رہے ہیں، خدایا مجھ کو جرأت دے، اے اللہ، اے خدا تو مجھ کو جرأت عطا کر، تو مجھے جرأت دے دے، ہمت دے دے۔ جرأت کہا جاتا ہے کریج کو، ہمت کو۔ انسان کے اندر اگر کسی چیز کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو جب تک اس کے پاس کتنی بھی طاقت ہو، کتنے بھی خون میں حرارت ہو، جب تک ہمت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ تین چیزوں کو مانگنے کے بعد، اللہ سے طاقت اور خون میں حرارت اور جرأت کو مانگنے کے بعد، بچہ آگے کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ تیرا دین پھیلاؤں، کہ میں تیرے دین کو پھیلاؤں گا، جہاں کو راہ پر لاؤں۔ یہ ساری چیزیں تو مجھ کو دے دے گا تو میں تیرا دین کو پھیلاؤں گا، اور تیرے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا، اور لوگوں کو، جہان کو، جہاں دنیا کو بولتے ہیں، اور دنیا کو سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ راہ مطلب راستہ، تو سیدھے راستے پر دنیا کو لاؤں گا میں، دنیا والوں کو، مراد یہ ہے کہ دنیا والوں کو سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ دوسرے اس میں کہہ رہے ہیں کہ زباں میں دے اثر یا رب، عنایت علم کر یا رب، عطا کر وہ ہنر یا رب، کہ تیرا دین پھیلاؤں، جہاں کو راہ پر لاؤں۔ مزید تین چیزوں کا سوال، دستے سوال دراز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے بچہ۔ کہہ رہا ہے کہ زبان میں میری اثر دے دے، کیونکہ دعوت دین کے لیے سب سے اہم کام ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے کے بعد انسان کی زبان کے اندر اثر ہونا چاہیے۔ جس کی بات جتنی زیادہ اثر کرتی ہے اتنا زیادہ وہ اس لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ جس کی زبان جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اگر آپ نے پڑھی ہو، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو دعوت دو، وہ غلط راستے پر چلا گیا، اس کو صحیح راستے پر لاؤ، تو اس موقع سے موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا وہی زبان کی ہی دعا کیا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ تو میرے زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو زبان میں اثر دے یا رب، تو بچہ بھی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب تو میری زبان کے اندر جو ہے اثر دے دے، ایسا اثر دے دے کہ لوگ میری بات کو سن کر کے میری بات کو ایکسیپٹ کرنے والے ہو جائیں۔ عنایت علم کر یا رب، اب دعوت دین کے لیے کوئی شخص نکلے گا تو سب سے ایک اہم ضروری چیز یہ بھی ہے کہ اس کے پاس نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ سوال کر رہا ہے کہ زبان میں اثر دے یا رب، اے میرے رب تو میری زبان کے اندر وہ اثر دے دے کہ جب میں لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاؤں تو لوگ اس کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میرے پاس علم اگر میں علم ہوگا، عنایت علم کر یا رب، تو میں لوگوں کو دلیل دے کر کے، برہان کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے، نالج کے ذریعے سمجھا پاؤں گا کہ جو آپ کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، کیوں، اس کا ریزن کیا ہے، وہ ساری چیزیں بتا پاؤں گا۔ تو وہ ایک اور دعا کر رہا ہے کہ مجھ کو علم بھی عطا کر دے، عطا کر وہ ہنر یا رب، ساتھ میں کیا کر، مجھے اسکل دے دے، جو اسپیکنگ پاور ہوتی ہے یا اسکل ہوتی ہے، لوگوں سے ڈیل کرنے کی جو اسکل ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ہنر، وہ صلاحیت، وہ طاقت مانگ رہا ہے۔ گویا کہ اوپر کے پیراگراف میں تین چیزیں مانگی، طاقت، حرارت اور جرأت، پھر یہاں پہ کیا مانگا؟ زبان میں اثر کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے، علم کا مطالبہ کیا، اور ہنر کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو ساری چیزیں ضروری ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ مجھے دے دے گا تو بچہ کہہ رہا ہے کہ تیرا دین پھیلاؤں، جہاں کو راہ پر لاؤں۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں تیرے دین کو سربلند کروں گا، تیرے دین کو پھیلاؤں گا۔ آگے اس دعا کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، پجاری میں بنوں تیرا، فدائی میں بنوں تیرا، سپاہی میں بنوں تیرا، کہ تیرا دین پھیلاؤں، جہاں کو راہ پر لاؤں۔ مزید تین چیز بننے کی خواہش اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ میں تیرا پجاری بننا
بننا چاہتا ہوں، تیری عبادت کرنے والا، تیری پجاری بولتے ہیں عبادت کرنے والوں کو، ورشپر کو، تو میں تیری عبادت کرنے والا، تیرا پجاری بن جاؤں، تیری عبادت کرنے والا بنوں، اور فدائی میں بنوں تیرا، اور تجھ پر فدا ہونے والا میں بن جاؤں کہ تجھ پر میں فدا رہوں، ٹھیک ہے، سپاہی میں بنوں تیرا، اور میں تیرا سپاہی بن جاؤں، جیسا سپاہی کا کام ہوتا ہے اپنے کمانڈر کی باتوں کو ماننا اور فالو کرنا، ویسے میں تیرا سپاہی بن جاؤں، جو تیرا حکم ہو وہ دوسروں تک میں پہنچاؤں، کہ تیرا دین پھیلاؤں، اور میں تیرے دین کو جو ہے پھیلاؤں، یہ تمام چیزیں بن کر کے، اور جہاں کو راہ پر لاؤں۔ یہ بہترین ایک نظم ہے یونس ہرگانوی کی بچوں کے لیے، اور جو بچوں کو زبان زد ہونا چاہیے، یاد بھی ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی بھی کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے۔